نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اسلام میں اچھا سوچنے اور دل کو صاف رکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ جس میں رہنے والوں کے دل بدگمانی، کینہ، بغض و عناد اور حسد سے پاک ہوں، اور نفرت و عداوت اور انتقام کی نفسیات میں جینے کی بجائے دین اسلام محبت، رحم دلی اور لطف و احسان کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام ہر اس دروازے کو بند کرنا چاہتا ہے جس سے امن و سکون اور خوشیاں برباد ہونے کا خطرہ ہو، اور ان تمام رویوں کی پرزور مذمت کرتا ہے جو نفرت و قدورت، فتنہ و فساد اور باہمی اختلافات کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اور اگر ان تمام غلط قسم کے رویوں پر غور کیا جائے تو ان کا کھرا بدگمانی کے گھر کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن مجید نے بدگمانی کے مرض کو قوموں کی تباہی کا ایک بنیادی سبب قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، سورۃ الفتح آیت نمبر 12۔ فرمایا تم نے ایک دوسرے کے بارے برا گمان رکھا اور تم برباد ہونے والی قوم تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں اپنے دامن اخلاق کو اس سے پاک رکھنے کی تاکید کی اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، لوگوں کی نسبت بہت شک و گمان کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ بعض شک داخل گناہ ہیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کی ٹٹول میں بھی نہ رہا کرو۔ تو فرمایا کہ یعنی ان بعض الظن اثم فرما کر واضح کر دیا کہ کسی کی طرف سے گمان بد رکھنا یہ بذات خود گناہ ہے۔ کسی کے پیچھے تجسس اور کھود کرید کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ اسی طرح کسی کی غیبت کرنا یہ بھی مردہ خوری کے مترادف ہے۔ گمان کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک حسن ظن یعنی اچھا یقین، اچھا گمان، دوسرا سوء ظن یعنی بدگمانی۔ تو حسن ظن کا تو مطلب یہ ہے جس طرح مرقات المفاتی کتاب الآداب باب ما ینہی عنہ من التہاجر جلد نمبر 8 صفحہ 779 پہ لکھا ہے کہ اعتقاد الخیر والصلاح فی حق المسلمین، یعنی مسلمانوں کے حق میں بھلائی اور خیر کا یقین کر لینا۔ مثلا عین جماعت کے وقت آپ نے کسی کو مسجد سے باہر نکلتا دیکھا تو یہ گمان نہ کریں کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا چاہتا اس لیے نکل رہا ہے، بلکہ اس کے بارے میں اچھا گمان کریں کہ ہو سکتا ہے اس کا وضو باقی نہ رہا ہو، وضو کرنے جا رہا ہو، اسے قضاء حاجت کی کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہو، کوئی اور شرعی عذر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال کسی سے غلط سن کر یا کچھ دیکھ کر غلط سوچنا اور اس کو دل سے تسلیم کر کے یا اس کا یقین کر کے اس شخص سے نفرت کرنا بدگمانی کہلاتا ہے، یعنی خواہ دل میں نفرت کا بیج بو لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سوچنے، دل کو صاف رکھنے اور بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ صحیح البخاری حدیث نمبر 6066 میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی
اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے. اور اسی طرح کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے بھی نہ پڑو، کسی کا عیب خواہ مخواہ مت ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. تو یہ جو سوء ظن ہے یعنی بدگمانی، یہ وہم اور شیطانی وسوسے سے پیدا ہونے والی ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا شخص کا اپنا سکون دل بھی برباد ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے یہ بیماری اس کے دل میں اپنے پاؤں جماتی چلی جاتی ہے، کینہ، بغض و عناد، نفرت و عداوت جیسی مزید مہلک بیماریاں اس کے اندر سرایت کرتی چلی جاتی ہیں، اور یہ سوچ بڑھتے بڑھتے آخرکار اسے تصادم اور انتقام کی بری آگ میں جھونک دیتی ہے. یوں ایک پورے کنبے یا خاندان یا پورے معاشرے کی خوشیاں اور باہمی محبتیں جل کر خاکستر ہو جاتی ہیں. تو جب بدگمانی دل میں گھر کر جاتی ہے تو یہ مصالحت و مفاہمت کے امکانات کو ختم کر دیتی ہے. یہ اخلاقی برائی انسان میں موجود دوسری اخلاقی خوبیوں کو بھی نگل جاتی ہے. بدگمانی اور بد زبانی انسان کی تمام خوبیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے منع فرمایا ہے.